وہ اگر یہ اسی طریقے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اب تو سافٹ ویئرز بن گئے ہیں ساری چیزیں، آپ تعلیم کی بجائے پہلے تربیت کے اوپر توجہ دیں. ہمارے اسکولوں میں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، اور تربیت کے لیے آپ کا خود کردار ٹھیک ہونا چاہیے. بچے تو بندروں کی مانند ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز کو کاپی کرتے ہیں، تعلیمات کو نہیں. اگر میں کہتا ہوں بیٹا گالی نہ دو اور میں خود گالیاں دیتا ہوں، تو وہ میرے گالی دینے کو کاپی کریں گے، میرے اس کہنے کو کاپی نہیں کریں گے گالی نہ دو. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کو بچوں کی تربیت کی فکر لگی ہے نا، سب سے پہلے آپ خود اپنا کردار ویسا پیش کریں کہ جو کردار آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ سر نہ بول جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ماحول ہے اصل چیز. ماحول ایسی چیز ہے کہ برے سے برے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور ماحول ایسی چیز ہے کہ اچھے سے اچھے خاندانی آدمی کو برا بنا دیتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور برے ماحول میں جا کے وہ کن کن برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کتنے برے خاندانوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی ہے، نمازوں پہ آ گئے. باپ نے کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا، بچوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ماحول کی برکت ہے نا. تو ماحول آپ خود دیں. جس کو اتنی فکر لگی ہے نا کہ میرے بچے کی تعلیم کی مجھے فکر ہے، تو وہ سب سے پہلے خود اپنی آخرت کی فکر پہلے کریں. کیونکہ قیامت دن تو قرآن میں آتا ہے کہ باپ کہے گا مجھ سے میری اولاد بھی بچے سب لے دو، مجھے چھوڑ دو. تو ان بچوں کی جن کی آپ کو فکر لگی، یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پہ دینا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو وہ لمحہ نہ آنے دیں. اپنی آخرت کی فکر خود کریں. سب سے پہلے خود اپنے اوپر اسلام امپلیمنٹ کریں. آپ چلتی پھرتی تصویر ہوں گے خود بخود، اور آپ کے کریکٹر سے بچے خود بخود لرن کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ تربیت ان کے اوپر اثر دکھائے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کے ماحول اس طرح کے ہوتے ہیں نا، اور وہ پھر اثرات یونیورسٹیز کالجز تک جاتے ہیں. جب کبھی برا ماحول انیشلی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ان کی وہ جو تربیت ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے. ہم لوگ بھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں تو گھر کی تربیت آڑے آئی ہے نا، تو تبھی ہم غلط ماحول کی طرف نہیں گئے. تو فرق پڑتا ہے. دنیاوی تعلیم دلائیں، دینی تعلیم کی ذمہ داری خود لیں. کیونکہ مدرسوں سے آپ جو دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، پہلی بات دینی تعلیم مدرسوں میں ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ دینی تعلیم ہے مدرسوں میں؟ وہاں فرقوں کی تعلیم ہے. زیادہ تر تو یہاں مدرسے دیوبند بریلوی کے، آپ ان سے ذرا پوچھ لیں کہ انہوں نے حدیث کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں. کئی کتابوں کے تو ان کو نام ہی نہیں پتا ہوتے. اینڈ پہ دورہ حدیث جلدی جلدی کر لیتے ہیں. 7 سال میں سے 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اسکولوں کی نسبت، کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کرتے تھے، اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں. آپ کو کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے. تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش ہے، شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں شاید آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ہو ان چیزوں کا. تو وہ چیزیں تصور میں پہلے ڈال دی جاتی ہیں. یہ دینی تعلیم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یہ دینی تعلیم دی جائے، جو دینی تعلیم آپ کو مطلب 30-40 سال کی عمر میں بھی نہیں آ کے ملی ہوگی، تو ان کو وہ 8-9 سال کی عمر میں دے دی جائے، تو پھر آپ خود یہ رسک لینا چاہتے تو لیں. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں. آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں. اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے، تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلیں گے؟ فرضی قصے بتائیں گے، پھر لوگوں کو خود اس طرح ایجوکیٹ کریں گے اس حوالے سے. تو دنیاوی تعلیم جاری رکھیں، دینی تعلیم آپ خود بھی عمل کریں اور سکھائیں بھی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. کیا سکھانا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو دین چاہیے، 1 ہفتے میں آپ پورا دین سیکھ سکتے ہیں. سر کیا سیکھنا ہوگا؟ نماز، وضو، غسل، اس سے ریلیٹڈ مسائل. نکاح طلاق کے تو اس وقت ہے جب بچے جوان ہو گئے، اس سے پہلے تو ضرورت ہی نہیں ان کو سیکھنے کی. حج بھی اس وقت جب ضرورت ہوگی، زکوٰۃ بھی اس وقت جب ضرورت ہوگی. یہ چند ایک طہارت کے مسائل ہیں، فرائض ہیں، یہ آپ سکھا نہیں سکتے. رمضان ہے، نہیں سکھا سکتے. عقیدہ، کیا بنیادی عقیدہ، کوئی ضرورت نہیں. قرآن پاک ترجمے سے پڑھائے، خود بخود عقیدہ کلیئر ہو جائے گا. سر جس بچے نے بچپن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیا ہے، تو پوری دنیا الٹی بھی لٹک جائے اس سے یالی مدد نہیں منوا سکے گی. بے شک. ہاں. تو آج آپ دیکھ لیں، گورے کو کہ نا
کہ قرآن سے کہیں یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد ثابت ہوتا ہے، وہ کہے گا نہیں قرآن سے تو نہیں ہوتا، وہ نہیں منوا سکے گی. تو پھر قرآن اتنی مضبوط چیز ہے کہ قرآن کو مانے نہ مانے اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی طاقت ہے، اس کا کون انکار کرے گا. تو خود ایجوکیٹ کریں. اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی سلوشن نہیں، نہ میں کوئی مدرسہ بتا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا اسکول بتا سکتا ہوں. یہ سر آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. اور یہ جو ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ اسکول کھولیں، سر یہ مہربانی کریں کہ اپنے پاس رکھیں، ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہی کرنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم بالغاں کر رہے ہیں اور بچوں کی جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. ہر چیز ہر بندہ ہر وقت نہیں کر سکتا. بعض کہتے ہیں جی آپ کوئی غریبوں کے لیے ویلفیئر کھول دیں. عیدی والے کر رہے ہیں نا، شوکت خانم والے کر رہے ہیں نا، الخدمت والے کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں. جو آلریڈی پلیٹ فارم بنے آپ ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، نئے نئی تنظیمیں کھڑی کرنا، نئے یعنی امیر کھڑے کرنا، نئی نئی پارٹیاں بنانا، یہ پارٹیوں کے ہم ڈسے ہوئے ہیں، ہمیں نہ اس قسم کے مشورے دیا کریں. ہم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ دعوت کا کام کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، پوری حکمت عملی کے ساتھ. یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل جو ہے وہ الٹ ٹپ چل رہا ہے اور اس طرح نہیں چل رہا. پوری ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر ہم دعوت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو جذباتی تو نظر آ رہا ہوتا ہے، جب آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا ہاں یار یہ اس لیے نہیں کیا تھا. پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ نقصانات ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کیا، اس میں یہ فائدہ ہے، اس لیے یہ کام کیا ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے.